یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام بیانیہ کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان میں صحافت اور میڈیا کی آزادی، یعنی آزادی اظہار کی آزادی کی حیثیت کیا ہے، کیا موجودہ صورت ہے۔ بہت ملک میں شور مچا ہے، صحافی تنظیمیں شور مچا رہی ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں شور مچا رہی ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو کچل دیا گیا ہے، اور اب حق کے اظہار کے جو دیگر ایونیوز کھلے تھے سوشل میڈیا پہ، جیسے اب لوگوں کو نکالا گیا اور شہری صحافت کرنے والے وہ چلے گئے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ چلے گئے، فیس بک پہ چلے گئے، انہوں نے اپنے چینلز چلا لیے۔ اب ان کے خلاف کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، اپنے رد عمل کا فیصلہ کیا ہے، اور انہیں بند کرنے کے بارے میں اور ان کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ الزام لگایا گیا ہے فواد چودھری کی جانب سے، جو کہ وفاقی وزیر ہیں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ان کے پاس پورٹ فولیو ہے۔ ان کا کہنا ہے بقول نصرت جاوید کے کالم کے، انہوں نے ہمارا نام بھی لیا ہے بدلو کا، اور دوسرے تنظیموں کے اور چینلز کے نام بھی لیے ہیں کہ انہیں بیرونی فنڈنگ مل رہی ہے۔ فواد چودھری میرے دوست کو معلوم نہیں ہے کہ سیپما کی فنڈنگ جو ہے یا فری میڈیا فاؤنڈیشن کی، وہ 2013 کے بعد نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں ملا، اور نواز شریف کے دور میں نہیں ملا، اور ہم کسی سے نہ ملک میں نہ ملک سے باہر فنڈ لے سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم اب ہر سال ایک ایفیڈیوٹ داخل کرتے ہیں کہ ہم کسی سے فنڈ نہیں لیں گے۔ اب تکلیف یہ ہے کہ جن صحافیوں کو نکالا گیا مین اسٹریم میڈیا سے، انہیں سائیڈ لائن کیا گیا، آف اسکرین کر دیا گیا، جن کے کالم سینسر ہو گئے، اور جو کہ بہت بدترین سینسرشپ کے شکار ہوئے، انہوں نے اپنے لیے دوسری راہیں تلاش کی، اور کارپوریٹ میڈیا کی جو بندش ہیں اس سے نکل کر انہوں نے آزاد صحافت کا بیڑا ڈالا۔ تو اب وہ حکومت کو بہت بوجھل بنا ہوا ہے، ان کے لیے مشکل کا سبب بنا ہوا ہے، حالانکہ خود سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ متحرک پاکستان تحریک انصاف ہے۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو بدزبانی کرتے ہیں، اب بدزبانی کرنے میں تو تحریک انصاف کے جو یوتھ ہے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ان کے بڑے بڑے جو انچارج ہیں اور ترجمان ہیں، جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں، کم از کم ہم بدل چینلوں پہ اس طرح کی زبان نہیں دکھا سکتے، اور کوئی بھی پروفیشنل ایڈیٹر یا براڈ کاسٹر وہ زبان نہیں دکھا سکتا جو چل رہی ہے۔ تو پاکستان میں ایک بڑا خوفناک سینسرشپ کا رجیم چل رہا ہے، میڈیا انڈسٹری کو گرا دیا گیا ہے، اور اس کی بنیادیں اکھاڑ دی گئی ہیں، ان کا معاشی گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اور اخباری اداروں سے اور ٹیلی ویژن سے اور میڈیا پلیٹ فارم سے اور کمپنیوں سے ہزارہا صحافی نکالے گئے ہیں۔ میرے اپنے خیال میں یہ ہے کہ تقریباً آدھے صحافی، پیشہ ور صحافی بے روزگار کر دیے گئے ہیں۔ اس میں ٹیکنیکل سٹاف بھی شامل ہے اور دوسرا سپورٹنگ سٹاف بھی شامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سینسرشپ کا ایک ایسا نظام آیا ہے کہ تمام نیوز روم جو ہے وہ انہیں ہدایت آتی ہے، اور کسی کی تقریر نہیں سنانی ہے، تقریر اس کی آواز گونگی ہو جائے گی، اگر تصویر نہیں دکھانی ہے تو تصویر غائب ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ اس طرح سابق وزیر اعظم کی تقاریر میں بندش لگی۔ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری تقاریر پہ، جیسے مولانا فضل الرحمان کی تقاریر گونگی ہو گئی، بلوچ لیڈرز کی تقریریں گونگی کر دی گئی، اور پشتو لیڈرز کی تقریریں گونگی کر دی گئی۔ تو یہ ایک بڑا پرومپٹ افیکٹو نظام ہے جو ریاستی سطح پہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اسے بنایا گیا ہے ہائبرڈ وارفیئر کے نام پہ، کہ ایک دشمن کی جنگ چل رہی ہے، اور دشمن کی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ بجائے آپ دشمن کی جنگ کا اور ان کی جعلی جو انہوں نے سائٹس بنائی ان کا جواب دیں، اور اپنے میڈیا سے مدد لے سکتے تھے، آپ اپنے جینون میڈیا سے وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے جو لگا ہوا ہے میڈیا وارفیئر کا۔ تو لیکن جو میڈیا سچائی پہ کھڑا تھا، اس میڈیا کو آپ ہائبرڈ وارفیئر کے نام پہ اس کا آپ نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ پاکستان اس وقت میڈیا فریڈم کی ریٹنگ میں بہت نیچے چلا گیا ہے، صحافی مارے گئے ہیں، غائب کیے گئے ہیں، پریشرائز کیے گئے ہیں، تھریٹ کیے گئے ہیں، ہمیں بھی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ کو بند کر دیا جائے گا۔ ہم بالکل تیار ہیں آپ کے کسی بھی الزام کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن ہم اسے بہت براڈر پرسپیکٹو میں لیں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں پاکستان کے سینئر صحافی اور کالم نگار جناب علامہ صدیق اظہر صاحب، اور میرے ساتھ کراچی سے ہیں کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر جبار خٹک صاحب، جو عوامی آواز کے ایڈیٹر بھی ہیں اور ایک اپنا سوشل میڈیا نیٹ ورک بھی چلاتے ہیں، اور میرے ساتھ اسلام آباد سے
ہماری صحافت کی شان جو ہے اور جد و جہد کی شان ہمارے دوست بھائی ناصر زیدی ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس سال کو قرار دیا ہے صحافت کی آزادی کے لیے جد و جہد کا سال۔ ہم پوچھنا چاہیں گے پہلے ناصر زیدی صاحب سے کہ آپ میڈیا کی اوپر لگنے والی سینسرشپ اور بندش اور میڈیا انڈسٹری کے بحران اور صحافی جس پیمانے پر نکالے گئے ہیں اور جس طرح سے صحافت کے پیشے کو بدنام اور ذیل و خوار کیا گیا ہے، اس پر آپ کوئی روشنی ڈالیں گے جناب ناصر زیدی صاحب اسلام آباد سے؟ شکریہ امتیاز عالم صاحب، مجھے پہلے ٹائم دینے پہ۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پریس کی آزادی جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ میڈیا آنرز نے اپنی آزادی کو سبجوگیٹ کر دیا ہے ریاستی جبر کے سامنے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اس طرح سے ان قوتوں کی طرف سے جو قوتیں نظر نہیں آتی، جو ہر لحاظ سے پاکستان کے پریس کو جو ہے وہ دبانا چاہتی ہیں سیکیورٹی اور تھریٹس کے نام پہ، اور ایک طرح کی ہائیبریڈ وار جس کی بات آپ نے کی، وہ وار دشمن سے کرنے کی بجائے اپنے عوام کے ساتھ اور اپنے میڈیا کے ساتھ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ آپ اب تک پاکستانی میڈیا سے 8,000 سے زیادہ صحافی جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ میرے کیلکولیشنز کے مطابق پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے میڈیا میں جو کالم لکھتے تھے ان میں بے شمار جو کرٹیکل کالمسٹ تھے، جو تھوڑا سا آبجیکٹیویٹی کے حوالے سے لکھتے تھے، ان کو آف کر دیا گیا۔ اور الیکٹرانک میڈیا کی حالت تو یہ ہے کہ اب آپ کوئی بھی لائیو پروگرام جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اپوزیشن کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دیا جاتا، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کے مین سٹریم جو لیڈرز ہیں ان کو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کی اجازت جو ہے وہ مشروط کر دی گئی ہے۔ تو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، ریگولیٹری باڈیز ہیں، ان کو اتنی بے پناہ اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ رولز کے مطابق جو ہے وہ آپریٹ کریں اور ریگولیٹر کا کام کریں، وہ اتھارٹیرین رول جو ہے نا انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ جب چاہیں جس چینل کو بند کر دیں، جب چاہیں جس ریکارڈڈ پروگرام پہ پابندی لگا دیں، جب چاہیں انسٹرکشنز دے دیں۔ اسی طرح جو تھوڑا بہت سپیس باقی بچا تھا فریڈم کا، وہ سپیس تھا سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اب سب سے بڑی وار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ امپوز کی گئی ہے کہ اب جو سوشل میڈیا رولز لے کے آئے ہیں یہ، جن کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے کہ یہ فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے اگینسٹ ہے، اور ہم ان رولز کو کسی صورت میں بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ رولز جو ہیں وہ آمرانہ ذہنیت کی عکاس ہیں، اور اس میں کسی بھی سٹیک ہولڈر سے جو ہے نا وہ کنسلٹیشن نہیں کی گئی۔ جب پہلی دفعہ یہ رولز آئے
تو ہم نے اس میں جو ہے وہ ایک کانفرنس کی تمام پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں اور اسلام آباد میں, اور ان رولز کے بارے میں جو ہے وہ ایک ڈکلیریشن ہم نے ایشو کیا کہ یہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کے خلاف ہے, یہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. گورنمنٹ نے اس پریشر کو تسلیم کرتے ہوئے رولز کو وڈرا کیا, لیکن پھر جو امینڈڈ رولز آئے ہیں ان رولز کو بھی کسی اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کیے بغیر جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیے گئے خاموشی کے ساتھ, اور اس کے اندر پی ٹی اے کو جو ہے وہ مکمل اختیار دے دیا کہ وہی منصف بھی ہے, وہی عدالت بھی ہے, اور وہی جو چاہے آرڈر جو ہے وہ پاس کر سکتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے 49 جرنلسٹ کے خلاف جو ہے وہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ایف آئی اے جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے. تو یہ جو ابھی آج کل ہی ایک صحافی کو جو ہے ایف آئی اے نے طلب کیا ہے. اسی طرح جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو بھی بند کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے, اور یہ جو تھوڑی بہت ہوپ کی آواز تھی اس آواز کو بھی بند کیا جا رہا ہے. پی ایف یو جے یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام صورتحال جو ہے جو آوازوں کو قید کرنے کی ہے, سینسرشپ کی ہے, چینلز کو بند کرنے کی ہے, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافی پہلے ہی بے روزگاری کا شکار تھے, اور جب بے روزگار صحافیوں نے, ایکڈیمکس نے, انٹلیکچوئلز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنی آواز پہنچانی شروع کی اور اس آواز کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی, تو اس آواز کو بھی قید کرنے کی جو ہے وہ سازشیں کی جا آپ رہی کی ہیں. طرف پھر آتے ہیں. جبار خٹک صاحب, آپ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے سیکرٹری جنرل ہیں, مطلب ایڈیٹرز کی تنظیم کے آپ لیڈر سمجھے جاتے ہیں, خود بھی ایڈیٹر ہیں. آپ یہ پاکستان میں آزادی صحافت کا جو گلا گھونٹا گیا ہے, آزادی اظہار کا, اور جو سینسرشپ کا ایک الیبوریٹ سسٹم اسٹیبلش ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا ہمارے ساتھ انسائڈ سٹوری شیئر کرنا چاہیں گے؟ یہ کیسے ہے, موڈس آپرینڈی کیسے بن گیا ہے, کس طرح بنایا گیا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا میڈیا کے پر جو ہے وہ بظاہر جو ہے قدغن نہیں ہے, لیکن بالواسطہ جو ہے یعنی میڈیا کو بے شمار قسم کے دباؤ کا شکار جو ہے نا وہ ہونا پڑ رہا ہے. بظاہر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جی بظاحر سے کیا مراد؟ ہم دیکھتے ہیں صبح شام نیوز روم میں ہدایت آتی ہے, بظاہر سے مراد یہ غائب ہو جاتی ہے, جلسوں کی رپورٹنگ غائب ہو جاتی ہے, حکومت کے تقریریں گونگی ہو اعلانات, جاتی ہیں, سارے ٹاک شو ریگولیٹ ہوتے ہیں, سوال کیا پوچھنے ہیں, گیسٹ کس نے آنا ہے نہیں آنا ہے. یہ میں خود ذاتی طور پہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں بظاہر. نہیں, بظاہر سے میری مراد یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے جو ہے نا, بلکہ اکثر مواقع پہ نہ کوئی کسی قانون کا سہارا لیا گیا ہے, نہ حکومت کے کسی اعلان کا سہارا لیا گیا ہے, بلکہ یہ ہے کہ بالواسطہ طریقوں پر, اور بعض اوقات حکومتی ادارے بھی جو حکومتی اداروں سے بھی بالا جو ہے نا مختلف قسم کے دباؤ ہیں. جو ایک بات یہ ہے کہ آپ کو دباؤ کے مظاہر تو نظر آئیں گے, مگر جو ہے نا آپ کو دباؤ ڈالنے والوں کی نشاندہی کرنے کے سلسلے میں آپ کو بہت سارے جو ہے نا رکاوٹیں ہیں. مثال کے طور پر جن پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جن کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اس کا اعلان کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے, اور جن کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ بھی اس کا جو ہے نا اظہار نہیں کر رہا ہے. میری مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو نشانہ بن رہے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ اقرار کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں. وہ قاصر کیوں نظر آتے ہیں یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک خوفناک ٹیرر کا رجیم بن گیا ہے جو قانونی نہیں, آئینی نہیں, اور جس نے سب کو
ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا ہے, زبانوں پر تالے لگا دیے ہیں کہ لوگ احتجاج بھی نہ کریں, لوگ آ بھی نہ کر سکیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی امتیاز صاحب, میں آپ کو جو ہے نا, یہ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ حکومت سے پہلے بھی جو ہے نا ہم اور آپ شکایتیں کرتے تھے کہ مختلف غیر ریاستی ادارے جو ہے نا ہمیں ٹیرر کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور ہم ان کی وجہ سے جو ہے نا ظاہر ہے کہ ایک آزادی اظہار کو مکمل طور پر کور نہیں کر سکتے تھے. اور یہ تو کراچی کے لیے یہ طے ہے کہ ایک تنظیم جو ہے, جو سیاسی تنظیم ہونے کا دعویٰ کرتی تھی, وہ تو ایک بہت بڑے اخبارات کی سرخیاں ڈکٹیٹ کرتی تھی, اور جو اخبارات جو ہے نا ان کی سرخیوں ڈکٹیٹ نہیں کرتے تھے, تو وہ ان کی ڈکٹیشن پر نہیں عمل کرتے تھے, ان دفاتر پر حملے کیے گئے, انہیں نشانہ بنایا گیا اور انہیں قتل تک بھی کیا گیا. آپ کا اور اس کے آپ علاوہ کی جو ہے مراد نا جو LTTE سے ہے. مذہبی تنظیمیں, مختلف مذہبی تنظیموں نے, آپ یہ دیکھیے کہ بالکل باقاعدہ طور پر اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے جو ہے اپنے آج ٹی وی پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا, اسی لیے کہ کسی کے پی کے اندر یا قبائلی علاقوں میں کسی واردات کو وہ کہہ رہے تھے سے بریکنگ نیوز بنائی جائے, اور وہ بریکنگ نیوز جو ہے نا جب ادارے نے نہیں بنایا تو ان کے کراچی کے دفتر پر جو ہے نا باقاعدہ حملہ ہوا, جس میں سے جو ہے نا کافی ساز و سامان کا نقصان ہوا, لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ کسی جو ہے نا صحافی کو زخم نہیں پہنچی. تو اس قسم کے جو ہے نا صورتحال پہلے بھی موجود تھی, لیکن اب جو ہے نا اس قسم کے غیر ریاستی جبر اور دباؤ جو ہے وہ اس کی شکل جو ہے وہ برقرار ہے, لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ریاست کی طرف سے جو ہے نا شاید ہے موجود ہے, لیکن ریاست کے لوگ جو ہے نا اس کا کنفیس نہیں کر رہا ہے, اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. اور ہمارے پاس جو ہے نا اس قسم کا کوئی جو ہے, اس قسم کے کیا کہتے ہیں طریقے بہت کم ہیں کہ ہم انہیں ثابت کر سکیں, اسی لیے کہ دباؤ کا نشانہ بنانے والوں کی اکثریت جو ہے اس دباؤ کا اقرار کرنے یا اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی ایک جو لوگ ڈائلیما ہے. آپ کو ایویڈنس دینے کی تیار ہیں تو ان کے لیے تو آپ کھڑے ہوں. بے شمار جو شہادتیں موجود ہیں, بے شمار کہنے کی تیار ہیں, کیا وہ کافی نہیں ہے؟ شہادتیں کوئی لاکھوں نہیں چاہیے ہوتی. آپ پتہ نہیں کن سے کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں. میں اس وقت ڈاکٹر جبار خٹک کے طور پر جو ہے نا آپ سے اس پروگرام میں شریک ہوں, ایک انڈیویجول کے طور پر شریک ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت جو ہے نا عام شخص کا جو ہے نا کا مسئلہ ہونا چاہیے, اور ہماری صحافتی اور میڈیا کی تنظیموں کو اس کو جو ہے نا عوامی ایشو میں تبدیل کرنا چاہیے. وہ اس ایشو کو صرف اپنے تک کنفائن کر کے رکھتے ہیں, اسی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت ساری یہ جو ہے کیسے نا ہوگا؟ سب کا ایشو کیسے بنے؟ کیونکہ دیکھیں, آزادی اظہار تو شہری کا حق ہے, اور حق کے جانکاری بھی شہری کا حق ہے, اور میڈیا ظاہر ہے اس کا ایک مظہر ہے یا اس سے مستفید ہوتا ہے جانکاری کے حق سے, یہ حق کے اظہار سے, یہ آپ کا پیشہ ہے. تو آپ وہ کیسے بنانا چاہیں گے محاذ, اور اسے اوور آل جو جمہوری حقوق کی جدوجہد سے کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام کا, آپ نے خود ہی کہا ہے کہ جانکاری کا حق جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا ہے. انسانی حقوق کے بین الاقوامی اعلان نامے میں پہلے سے بھی تھا, 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا ہمارے جو ہے نا آئین کا بنیادی حصہ بھی ہو گیا. اور اسی قسم کے بنیادی حقوق اور بہت سارے ہیں جس میں جو ہے عوام کو روزگار کا حق ہے, عوام کو جو ہے نا کی جان کی حفاظت کرنے کا حق ہے, عوام کے کیا کہتے ہیں تعلیم کا حق ہے, عوام کی صحت کا حق ہے. اسی طرح جو ہے نا عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی بات یہ ہے کہ یعنی کہ جانکاری کے حق کی بجا آوری کے بغیر انہیں باقی حقوق نہیں مل سکتے. اس کے لیے سیاسی پارٹیوں کو کام کرنا پڑے گا, لیکن بدقسمتی سیاسی پارٹیاں جو ہے نا یہ کام نہیں کر رہی ہیں. جو سول سوسائٹی کی تنظیمیں ہیں اور جو ترقی پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پر جو ہے نا پوری طرح جو ہے وہ اس کی اگر اہمیت کو سمجھتی ہیں, لیکن اس کے جو ہے نا تدارک کرنے کے لیے یا اس پر جو ہے نا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بات یہ کہ صحافت کی تنظیموں کو بھی اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے سیاسی اقتدار یا سیاسی اقتدار اتھارٹی ہم نے یہ تحریک چلا رہے ہیں یا چلتے کہ نیچے منتقل ہونا چاہیے, ایسے بدقسمتی سے آزادی صحافت کی تحریک
جو ہے یا وہ صورتحال صرف چند شہروں تک مخصوص ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور 1 2 3 بڑے شہروں کے علاوہ. جبکہ بات یہ ہے کہ اسے جو ہے نا آپ کو نیچے ضلعوں کی سطح پر، اس کو تحصیلوں کی سطح پر، اس کو یونین کونسلوں کی سطح پر لے جانا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مقامی میڈیا کو جو ہے نا کو تشکیل دیں، اسے فروغ دیں. ہمارے اس ساری صورتحال کے ایک ذمہ دار ہمارا نام نہاد مین اسٹریم میڈیا بھی ہے، جس نے اپنے مختلف کاروباری جو ہے طور طریقوں سے بھی، اور جس کو وہ جائز طور طریقے کہتے ہیں، اور انہوں نے ان کا جو اثر رسوخ تھا اس کی وجہ سے انہیں قوانین بھی اس قسم کے بنائے، اور اس کے کہ بھئی مقامی میڈیا جو ہے وہ سپریس ہوا ہے. آج مقامی ایشوز کو مقامی طور پر بھی اس کی تشہیر نہیں ہوتی، مقامی قیادت کو نہیں ہوتا. چند بڑے لیڈر جو ہے نا آپ لوگوں کو میڈیا کے نظر آئیں گے. بہت شکریہ. اور جب تک آپ چھوٹے چھوٹے آپ کا نقطہ آ گیا کہ مقامی میڈیا کو زیادہ پیچھے دھکیلا گیا ہے، اگنور کیا گیا ہے. زیدی صاحب آپ ضروری ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی ساری تحریکوں اور جدوجہد کے ساتھ ملا کے کرنا پڑے گا، اور سیاسی پارٹیوں کو بھی مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ آئین میں دی گئی جو آزادیاں ہیں اور حقوق ہیں ان سے متعلق جو قوانین ہیں جو کہ ان آزادیوں کی، آئینی آزادیوں کی تردید کرتے ہیں یا انہیں ان کی تحدید کرتے ہیں یا انہیں کمزور کرتے ہیں، کی نفی کرتے ہیں، ایسے تمام قوانین کو بدلا جائے. آپ اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے یا خود تحریک انصاف سے بات کریں اور پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں؟ دیکھیے، میں جبار خٹک صاحب کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے. مین سٹریم میڈیا اور مقامی میڈیا کو جو سپیس نہیں مل رہی اس کے بارے میں، لیکن میں کم از کم پی ایف یو جے کے لیول پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے ہم نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ ہم نے ڈاؤن سٹریم کی ہیں. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہر یو جیز کو متحرک کیا، اور جتنے بھی ہم نے احتجاج کیے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئسولیشن میں تحریکیں نہیں چلا کرتی، اور میڈیا کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے باقی شہری آزادیوں کے ساتھ بھی. تو ہمیں جو ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سول سوسائٹی کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، جو پریس کے اوپر آن سلاٹ ہے حکومت کا اور ریاست کا، اس کے خلاف جب تک تمام قوتیں جو ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، متحرک نہیں ہوں گی، اس وقت تک ایک قومی تحریک جو ہے وہ نہیں بن سکے گی پریس کی آزادی کی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ابھی پچھلے دنوں ہم نے 4 پروونشل ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کیا ہے. ہم 4 پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ٹریڈ یونین کو، اسٹوڈنٹ تنظیموں کو، سول سوسائٹی کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، انکلوڈنگ تحریک انصاف، یہ جنوری فروری میں 4 صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہم کانفرنس کر رہے ہیں، ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پریس جو ہے اس کی صورتحال جو ہے وہ بہت دگرگوں ہے، آزادیاں چھینی جا چکی ہیں، اور آئین میں دیے گئے حقوق جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قومی جدوجہد کی ضرورت ہے. تو اس میں ہم تمام لوگوں سے ڈیلیبریشنز کریں گے، اور ہم پروونشل لیول پہ ڈیکلیریشن بھی ایشو کریں گے. ان تمام کے کوشش یہ ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک نقطے پہ متفق ہوں، اور مارچ میں اسلام آباد میں قومی کانفرنس ہم کر رہے ہیں جس میں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو انوائٹ کیا ہے، تمام سول سوسائٹی کو انوائٹ کیا ہے،
ملک کی تمام بڑی ٹریڈ یونینز کو انوائٹ کیا ہے. ہم نے پی بی اے، سی پی این ای، پی بی اے کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کے اندر آن بورڈ ہوں، لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں. تو ہماری بہت شکریہ. طرف سے، پی ایف یو جے بہت کی طرف شکریہ. سے یہ کوشش جاری ہے کہ آئسولیشن میں تحریکیں نہیں چلتی، لیکن اب جو ہم تحریک اگلے سال سے شروع کرنے والے ہیں، جس کا اگلے سال آغاز سے مراد ہے اس سال. جس سے اس سال میں 5 جنوری کو ہم پورے ملک میں جدوجہد کی کال ہم نے دی ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں تمام ٹریڈ یونینز ہمارے ساتھ ہوں گی، اور ہم اس جدوجہد میں کم از کم پریس کی آزادی کے لیے جو ہے وہ تمام ان قوتوں کو مجتمع کرنے کی کوشش کریں گے اور متحرک کرنے کی کوشش کریں گے. اور میرا ایمان ہے کہ اگر پاکستان میں ہم لوگ یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے اپنی آزادیاں جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں ہماری آزادیاں جو ہے وہ نہیں ان کو پابند سلاسل کر سکتی، کیونکہ ہماری تاریخ. بہت شکریہ زیدی صاحب، آپ کی کوششیں قابل ستائش ہیں، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جاوید جبار خٹک صاحب کا اور آپ دونوں کا، کہ آپ نے اس میں اپنی رائے دی، اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے اس میں کافی باتیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری آپ نے اٹھائی ہیں. اب ہم آتے ہیں علامہ صدیق اظہر صاحب کی طرف. بہت شکریہ آپ دونوں کا. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جو میڈیا کی آزادی یا حق اظہار کے بغیر کوئی معاشرہ مہذب کہلانے کے قابل ہوتا ہے، یا جمہوری کہلایا جا سکتا ہے، کہلا سکتا ہے معاشرہ جس میں آزادی اظہار نہ ہو؟ امتیاز صاحب، پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ پاکستان میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس سے لے کے آج تک جن حکومتوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں ان کے نتائج کیا نکلے ہیں. کیا وہ حکومتیں جو ہیں وہ عوام کے حق آزادی اظہار جو ہے اس پہ مکمل طور پر قبضہ کر سکی ہیں؟ ایسا نہیں ہوا. جو ایوب خان نے کیا، جو ضیاء الحق نے کیا، کسی نے بھی کیا، وہ اس کا فائدہ نہیں. اچھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ان حکومتوں کو ہوگا. دوسری بات یہ کہ میں ایک بات بہت سامنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیا کیا ہے. میڈیا کسی بھی ملک کی موجود صورتحال جو ہے اس کا ریفلیکشن ہے. آپ کے معاشی، سیاسی، سماجی جو صورتحال ہے اس کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری، آپ کی یا کسی اور کی زبان جو ہے وہ بند کرنے سے یا ہماری بات بند کرنے سے کیا وہ اتنا فائدہ ہو سکتا ہے جو کہ بات کھلے عام لاکھوں کے جلسے میں بلاول کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، مریم کر رہی ہیں، اور بیشتر دوسرے جو پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں وہ کر رہے ہیں. اب یہ پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے درمیان جو ایک پولیٹیکل سیناریو ہمارے سامنے بن رہا ہے، جو کشمکش ہے، جو بھی خبر آئے گی وہ اس کشمکش کے حوالے سے آئے گی. کوئی ایسی خبر تو نہیں ہوتی جو کہ آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ یہ خبر جو ہے یہ کسی پولیٹیکل یا کسی سماجی یا کسی معاشی صورتحال سے باہر لا کے کوئی خبر جو ہے وہ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، بنیادی وہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں میڈیا کا عمومی کردار. اب مثال کے طور پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں جو بھی عالمی حقوق ہیں انسانی، شہری، سول، سماجی، معاشی، اس میں رائٹ آف انفارمیشن ہمارا حق ہے، دیے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا. اب وہ جو سبجیکٹ ٹو لا یعنی یہ آئینی آزادی جو ہے یہ تابع ہوگی قانون کے. گڑبڑ ساری ڈیٹیل میں ہے، قانون میں ہے. جیسے پیمرا کا قانون آ گیا، جیسے یہ اب الیکٹرانک میڈیا کے الیکٹرانک کرائم کے حوالے سے آ گیا ہے، اور اس میں بے شمار دیگر قدغنے ہیں، سلامتی کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے بہت ساری قدغنے موجود ہیں. اب وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ آزادی بظاہر تو آئین میں لکھی رہ جاتی ہے، اور قوانین جو ہماری لیجسلیشن پاس کرتی رہی ہیں یا برٹش پیریڈ سے چلے آ رہے ہیں، وہ قوانین جو ہے بڑے غیر جمہوری ہیں اور آزادیوں سے متصادم ہیں. اب یہ
اتنی بڑی تحریک چل رہی ہے پی ڈی ایم کی یا اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کھڑی ہے. اب ان میں اس بارے میں بڑا دونوں کا گلہ ہے میڈیا کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا دبا دیا گیا, ہم واقعی دبا دیا گیا, یہ تو بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میڈیا بہت آزاد ہے کیونکہ انہیں سوٹ کرتا ہے کہ جسے چاہے بند کر دیتے ہیں, جسے چاہے چلنے دیتے ہیں. ان کے اپنے پسندیدہ صحافی ہیں, ان کے ناپسندیدہ صحافیوں کی فہرست بھی وہ دیتے رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا میڈیا کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت جائے اور شہباز شریف کی آ جائے, شہباز شریف کی چلی جائے, زرداری صاحب کی آ جائے. یہ پولیٹیکل عوام کا حق ہے, وہ کسے لاتے ہیں کسے نہیں لاتے. ہمارا مسئلہ تو فنڈامنٹل رائٹ سے, عوام کے حقوق سے, پبلک انٹرسٹ سے, اور یہ کہ ہمیں اس پر میڈیا کا سٹینڈ کرنا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو آزادی مجھے دی گئی ہے, جو حق مجھے دیا گیا ہے, اس کو اگر ایسے قوانین جو ہے وہ ریاست بناتی ہے یا حکمران بناتے ہیں, اور اس کے بعد وہ میرے اس آزادی کو یا میرے اس حق کو جو ہے وہ اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں یا محدود کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے نتائج تو اچھے نہیں نکلتے, کسی معاشرے میں بھی اچھے نہیں نکلتے. امتیاز صاحب, آپ دیکھیں کہ دنیا کے جن ممالک میں آزادی اظہار جو ہے اس پر قدغن نہیں ہے یا کم قدغن ہے, آپ کو وہ پراسپر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ آپ کو سٹیبلٹی وہاں پہ نظر آئے گی, آپ کو معاشی ترقی وہاں نظر آئے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسے تو چین کی مثال آپ کی اس بات کی تردید کرتی ہے کہ وہاں پہ آزادیاں نہیں ہیں, لیکن معاشی طور پہ وہ فلورش کر رہا ہے ماڈل, وہ ایک ایکسیپشن ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو اتھارٹی رجیمز ہیں ان سے سیاسی عمل کو بھی نقصان ہوا, معیشت کو بھی نقصان ہوا, ملک کو بھی نقصان اور ملک کو بھی نقصان ہوا, جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اب معاملہ آ جاتا ہے کہ ابھی جو یہ پی ایف کی جو کال دے رہی ہے, اور ہم چونکہ اب سوشل میڈیا سے ہیں, ہمیں مین اسٹریم میڈیا سے نکال دیا گیا ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے, سوشل میڈیا کو بھی, پی ایف کیو جے کے ساتھ اور صحافیوں کی تنظیموں کے ساتھ اور ایڈیٹرز کی تنظیموں کے ساتھ, کہ ہم مل کر آواز اٹھائیں آزادی اظہار کی. کیونکہ جس ملک میں آزادی اظہار ختم ہو جائے گی, اس ملک میں عوام کو پاور کرنا, عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا, عوامی مفاد کا تحفظ کرنا, اس ملک کی سلامتی کا تحفظ کرنا. ہم بالکل حق میں ہیں کہ پورنوگرافی نہ ہو, ہم بالکل اس کے حق میں ہیں کہ مغلظات نہ بکی جائیں, ہم بالکل اس کے حق میں ہیں کہ سازشی تھیوریز پہ گزارا نہ کیا جائے. ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ آپ کو پاکستان کے جو درپیش چیلنجز ہیں, خطرات ہیں, اس پر میڈیا اپنا بے باک طریقے سے. امتیاز صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے میڈیا نے کشمیر کے عوام کے حق آزادی کے لیے اور کشمیری عوام پر پچھلے 1.5-2 برس سے جو ان کی جمہوری آزادیوں کو جو ہے وہ جس طرح کچلا جا رہا ہے, اس پر کس حد تک آگے بڑھ کے. لیکن جب وہی میڈیا کے لوگ جب آپ کے ملک میں جمہوری یہی میں کہہ رہا ہوں چھینے جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دشمن کے ایجنٹ. ہاں نہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ جو ہے. دیکھیے نا, اگر ہم کشمیر کے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور ریاستی جبر کی مذمت کرتے ہیں, تو پاکستان میں جو ہوتا ہے, عوام پہ حقوق دبائے جاتے ہیں, عوام پہ تشدد ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, جب اس کی بات کی جاتی ہے, اگر ہم یہ کریں گے بطور ڈیموکریٹ, اپنا کریڈینشل اسٹیبلش کریں گے, تو ہم باقی دنیا میں فلسطینی ہوں یا کشمیری ہوں, ان کے آزادی کے حق کی بات بھی زیادہ باصول طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم تو کنسسٹنٹلی ایک ڈیموکریٹک یا پرنسپل پوزیشن لے رہے ہیں انسانی حق. میرا خیال ہے کہ ہماری حکومتوں کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ ہم جتنے زیادہ مہذب ہوں گے, جتنا زیادہ آزادی حق رائے جو ہے اس کی حفاظت کریں گے, جتنی انسانی حقوق جو ہیں انسانی حقوق کی زیادہ حفاظت کریں گے, اور جتنا پاکستان کے عوام کو انسانی حقوق جو ہیں اس میں آزادی دیں گے, اتنا ہی اس ملک کے لیے بہتر ہے, اور ہمارا جو بین الاقوامی امیج ہے وہ بھی اسی طرح بہتر ہو سکتا ہے. ناظرین, یہ تو ہماری آج بات چیت تھی آزادی اظہار پہ, کہ پاکستان میں ایک بدترین سینسرشپ کا نظام عائد ہو چکا ہے, مسلط ہو چکا ہے. اس کے خلاف ایک لمبی جدوجہد کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے تمام ملک کی جمہوری قوتوں کو, سول سوسائٹی کو, ٹریڈ یونینز کو, جرنلسٹ کو, میڈیا اونرز کو, میڈیا باڈیز کو, سب کو متحرک کرنا پڑے گا, ورنہ یہ ملک ایک قبرستان کا سسما اس ملک پر مسلط کرنے کی کوشش, قبرستان کی خاموشی
اب مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم بالکل حق کے اظہار کے لیے اپنا پرچم بلند رکھیں گے اور اس کے لیے جدوجہد کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. بدلو کی نشریات دیکھتے رہیے اور بدلو کو سبسکرائب بھی کیجیے.